السلام علیکم، میں ہوں احسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل احسن شاہ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے ایک روحانیت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم مسئلے پر۔ آپ تمام احباب کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور چند جو ہے وہ دوستوں کے اور ماؤں بہنوں کے بار بار اصرار کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں، جو کہ رجت کے متعلق ہے۔ آج ہم بات کریں گے رجت کیا ہے۔ رجت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے لوٹنا اور پلٹنا۔ مطلب کہ آپ جب کسی سے کوئی بھی عمل کروائیں یا کریں تو وہ عمل واپس آپ کی طرف پلٹ آئے تو یہ اس عمل کی جو ہے وہ رجت کہلاتی ہے۔ اور رجت کی جو ہیں وہ بہت سی وجوہات ہیں، اور پہلی جو وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بغیر اجازت کے عمل کرنا۔ پہلی وجہ جو ہے وہ رجت کی کہ بغیر کسی کی اجازت کے، مطلب کہ بغیر استاد کے جو ہے وہ عمل کرنا، یا کہیں کتاب سے دیکھ لینا یا کہیں سے سن لینا یا اس کے آگے پیچھے آپ کو معلوم نہ ہونا اور آپ اس چیز کو ورد کرنا شروع کر دینا یا عمل کرنا شروع کر دینا۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ کسی بھی عمل کو یا وظیفے کو درست جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ ادا نہ کرنا، مطلب کہ اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ پڑھنا، اس سے بھی رجت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی عمل، روحانی عمل جو ہو یا اس کی سرپرستی کے بغیر جو ہے وہ عمل کرنا یا وظیفہ کرنا، اور وقت کی پابندی نہ کرنا، بغیر کسی عذر کے جگہ تبدیل کر دینا۔ کہ بعض جو عمل ہوتے ہیں یا بعض وظائف ہوتے ہیں نا، ان میں جگہ کا جو ہے وہ مخصوص کرنا وہ لازمی جز ہوتا ہے اس عمل کا اور اس وظیفے کا، کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اتنے دن یا کچھ وقت جو ہے وہ آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھنا ہے، تو بغیر کسی عذر کے آپ کبھی اس جگہ پہ ایک دن اس جگہ بیٹھ گئے، دوسری جگہ جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ انسان رجت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے وہ ہے تعداد، کہ وظائف کی جو ہے وہ یا عمل کی تعداد بھی پڑھنا کتنا ہے، ٹھیک ہے، تعداد جو ہے نا اس کا خیال نہ رکھنا، یا بس پڑھتے جانا یا گننا نہ، یا کیا کہتے ہیں کہ اس کو آگے پیچھے کر دینا، جو تعداد بتائی جائے اس کو جو ہے وہ زیادہ کر دینا یا کم کر دینا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسنون جو طریقہ بتایا جاتا ہے، جو طریقہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اکابرین سے یا روحانی عاملین سے، تو اس طریقے کو چھوڑ کر جو ہے وہ شیطانی عمل کی طرف جانا، اس سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں کمی کرنا، گناہوں میں مبتلا ہو جانا، خشوع خضوع کا جو ہے وہ کے ساتھ اس کو عمل کو نہ کرنا یا وظیفے کو نہ کرنا، خوشبو کا استعمال میں کمی، اس سے بھی رجت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی عمل کا کسی دوسرے عمل کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر لینا، اپنی طاقت سے زیادہ کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈالنا، ٹھیک ہے، جنات وغیرہ کے مرض کو جو ہے وہ چیک کرنا، جس کے اوپر جنات ہوں اور بار بار ان کو چھیڑنا یا اس کو چیک کرنا شروع کر دینا، تو اس سے بھی جو ہے وہ رجت ہو جاتی ہے۔ عمل یا وظیفے پر یقین نہ کرنا، آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اندر سے جو ہے وہ یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، یا میں ٹائم ضائع تو نہیں کر رہا، اس سے بھی جو ہے وہ رجت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عمل یا وظیفہ مکمل نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ اگر 2 دن کا عمل ہے تو آپ 1 دن کر کے چھوڑ دیں، 21 دن کا عمل ہے یا 21 دن کا وظیفہ ہے تو آپ اسے جو ہے وہ 5-7 دن کرنے کے بعد پھر آپ چھوڑ دیں کہ جی وہ اثر تو نہیں ہو رہا، یا میں اس کو کیے جا رہا ہوں، یا تھک جانا یا اکتاہٹ محسوس کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رجت کی جو ہے وہ وجوہات میں شامل ہیں۔ اور جب عمل یا وظیفے کی جو ہے وہ رجت ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ کچھ علامات جو ہیں وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو رجت کی جو علامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی جو ہے وہ ہے کہ بغیر کسی بیماری اور مرض کے طبیعت کا لمبے عرصے تک جو ہے وہ خراب ہو جانا۔ دوسرا،
طبیعت میں بے چینی، جسم میں گھبراہٹ ہونا، سر میں درد ہونا، کندھوں پر جو ہے وہ وزن محسوس کرنا یا کندھوں کا بھاری ہو جانا، کمر میں درد ہونا، دماغ کا سن ہو جانا، کام جو ہے وہ چلتے چلتے رک جانا یا بلا وجہ غصہ آنا، اکیلے رہنے کو دل کرنا، جو ہے وہ طہارت ناپاکی یا کیا کہتے ہیں باوضو نہ رہنا اور اس کا خیال نہ رکھنا، روحانی حصار کا کمزور ہونا، کہ مطلب کہ جو آپ ڈرا کڑا لگاتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ اس میں کمی یا محسوس ہونا کہ وہ صحیح نہیں لگا یا اس کا ٹوٹ جانا۔ اور اگر آپ جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات سے یا اس طرح کے رجت کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان معاملات سے گزر رہے ہیں، تو فوری جو ہے وہ آپ اپنے روحانی جو معالج ہے یا کسی عامل سے یا کسی اکابر بندہ جو معتبر ہو عمل کے معاملات میں، عاملین وظائف کے معاملات میں، تو آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں، ان سے ڈسکس کریں اور اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں۔ اور سب سے آخر میں جو ہے پھر وہی بات کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ روحانی عملیات، وظائف، جادو ٹونا یا اس قسم کے معاملات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو